دشمن کو اس کا پیچھا کر کے یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو یہ لوٹ مار کی واردات ہی لگتی ہے جناب۔ اور ایک بات تو میرے ذہن کو بہت الجھا رہی ہے۔ ارشاد بی بی نے بڑے منطقی انداز میں حالات کا تجزیہ کیا تھا۔ کون سی بات تمہارے ذہن میں الجھن ڈال رہی ہے ارشاد بی بی؟ دیکھے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اس بات پہ تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ عباس کراچی سے سیدھا گھر آ رہا تھا۔ ٹرین کے ذریعے صرف ہم ساہیوال تک آ سکتے ہیں، اس کے بعد بس پہ بیٹھ کر مرادآبادی تک آنا پڑتا ہے، اور مرادآبادی سے ادھر نظام پور آنے کے لیے تانگے چلتے ہیں۔ اصولی طور پر اسے مرادآبادی پہنچنے کے بعد تانگے میں بیٹھ کر اپنے گھر آ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق تو وہ مرادآبادی میں سے گزر کر دریا کے قریب پہنچا تھا، جس کی دوسری جانب فرید نگر گاؤں واقع ہے۔ یہ بات بری طرح میرے ذہن کو الجھا رہی ہے کہ وہ گھر آنے کی بجائے دریا کی طرف کیوں گیا؟ یہ الجھن میرے ذہن میں بھی ہے ارشاد بی بی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال میں نے ایک ASI کو کل کراچی روانہ کیا ہے، ممکن ہے وہ وہاں سے کوئی ایسی خبر لے آئے جس سے عباس کے قتل کا معمہ حل کرنے میں مدد مل سکے۔ میں لمحے بھر کو رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ اس سلسلے میں میری جو بھی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ میں آپ کے بیٹے غلام عباس کے قاتل یا قاتلوں کو عبرت ناک سزا دلوانے کے لیے بے چین ہوں۔ ہم جو کچھ جانتے تھے وہ سب آپ کو بتا دیا تھانے دار صاحب، غلام حسین نے روحانسی آواز میں کہا۔ اس سے زیادہ ہم آپ سے کوئی تعاون نہیں کر سکتے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ تصویریں نکال لیں جو عباس کے پرس میں سے برآمد ہوئی تھیں۔ ان میں ایک کسی لڑکی کی تصویر تھی اور دوسری ایک 2 سالہ بچی کی۔ میں نے وہ تصویر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ لوگ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے وہ تصویریں اپنے ہاتھ میں لے کر بغور ان کا جائزہ لیا، پھر یہ کے بعد دیگرے نفی میں گردن ہلا دی۔ غلام حسین نے مجھ سے پوچھا، یہ کن کے فوٹو ہیں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، میں نے مذکورہ تصاویر واپس لیتے ہوئے کہا، یہ عباس کے بٹوے میں سے ملی ہیں۔ ارشاد بی بی نے کہا، ہم نے اس لڑکی اور بچی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس لیے ہم نہیں جانتے۔ اس نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر گلگیر آواز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، میرا عباس زندہ ہوتا تو میں اس سے ان فوٹو کے بارے میں پوچھتی۔ میں اس کی آواز رند گئی۔ میں نے ان غم زدہ میاں بیوی کو مزید پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور پوچھ گچھ کے سلسلے کو موقوف کر دیا۔ قانونی تقاضے پورے ہو گئے تھے، میں ان لوگوں سے جو کچھ پوچھ سکتا تھا وہ پوچھ لیا تھا، لہٰذا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، غلام حسین، میں کوشش کروں گا کہ کل صبح تمہیں غلام عباس کی لاش مل جائے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی کفن دفن کا بندوبست کر سکتے ہو، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میں تمہارے اس درد میں پوری طرح شریک ہوں، اس لیے اگر تمہیں اس واردات کے سلسلے میں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات پتہ چلے تو مجھے بتانے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، اور مجھ سے جس بھی نوعیت کی مدد چاہیے بلا جھجک کہہ دینا۔ ان دونوں نے باری باری میرا شکریہ ادا کیا۔ میں ان حالات میں فی الحال تسلی دلاسے ہی دے سکتا تھا۔ ابھی تک قاتل یا قاتلوں کا کوئی سراغ میرے ہاتھ نہیں لگا، لیکن مجھے کبھی امید تھی کہ میں بہت جلد اس کیس کو حل کر لوں گا۔ آئندہ روز میں نے ضروری کارروائی کے بعد مقتول غلام عباس کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کر دی، اور اس دن عصر اور مغرب کے درمیان اس کی تدفین بھی ہو گئی۔ اس کیس نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کوئی راستہ مجھے ڈھونڈنا تھا جس پر چل کر میں قاتل تک پہنچ جاتا۔ بادی نظر میں یہ ایک لوٹ مار کی واردات دکھائی دیتی تھی، لیکن میں ان تصویروں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جو مقتول کے بٹوے میں سے برآمد ہوئی تھی۔ کوئی بھی شخص اپنے پیاروں کی تصویروں کو پرس میں رکھتا ہے، اس کا مطلب تھا وہ تیکھے نقوش والی پرکشش لڑکی اور معصوم بچی مقتول کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی، جبھی اس نے ان تصاویر کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ یہاں ایک بھی شخص مجھے ایسا نہیں ملا تھا جو ان دونوں کو شناخت کر سکے۔ اب یہی سوچا جا سکتا تھا کہ اس لڑکی اور بچی کا تعلق کراچی سے ہوگا۔ میں بڑی بے چینی سے گلفراز کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ 13 اور 14 دسمبر کی تاریخیں بھی کسی کامیابی کے بغیر ہی گزر گئی۔ غلام عباس کو 8 دسمبر کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان قتل کیا گیا تھا۔ اس حساب سے اس افسوسناک واقعے کو لگ بھگ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا مضبوط سراغ میرے ہاتھ نہیں لگا تھا جو اس کیس کو حل کرنے میں رہنما کا کردار ادا کرتا۔ میں مایوس تو نہیں ہوا تھا، تاہم ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے جھنجھلاہٹ میں اضافہ ضرور ہو رہا تھا۔ پھر قبل اس کے کہ یہ جھنجھلاہٹ بیزاری اور اکتاہٹ میں تبدیل ہوتی، اچانک میری نگاہ کے سامنے سے وہ گھنے بادل چھٹ گئے جو پچھلے 5-6 روز سے منظر کو اپنی اوٹ پہ چھپائے ہوئے تھے۔ 15 دسمبر کی دوپہر کو ASI گلفراز کراچی سے لوٹ آیا اور اپنے ساتھ ایک ایسی خبر بھی لے کر آیا جس نے بالکل اس کیس کو حل کر دیا۔ میں نے فوراً گلفراز کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ 10 دسمبر کو تھانے سے روانہ ہوا تھا اور آج 15 دسمبر کی دوپہر تھی۔ سفر، مسلسل کی تکان اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، تاہم اس تکان نے اسے مزمل نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی بڑا مارکا سر کر لینے کی مخصوص چمک دکھائی دیتی تھی۔ رسمی الیکس لیگ کے بعد اس نے پرجوش لہجے میں بتایا، ملک صاحب، کراچی کا دورہ بہت کامیاب رہا ہے۔ اب تھوڑی سی محنت اور بھاگ دوڑ کے بعد ہم بآسانی اس کیس کو حل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے کام کا آغاز ساہیوال سے کرنا ہوگا۔
اس کے غیاب میں یہاں جو واقعات پیش آ چکے تھے ان کے بارے میں نے ASI کو تفصیلاً بتا دیا تھا۔ اس کی زبان سے ساہیوال کا سن کر میں چونک اٹھا اور پوچھا، ساہیوال کیوں؟ وہاں کیا رکھا ہے؟ ساہیوال میں آفتاب رہتا ہے جناب، ASI نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ یہ بندہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ مقتول کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں نے گہری سانس خارج کی اور پوچھا، یہ آفتاب کون ہے؟ آفتاب وہ شخص ہے جناب جو کراچی سے مقتول کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوا تھا، ASI نے جواب دیا۔ وہ 7 دسمبر کی صبح کراچی ریلوے اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہوئے تھے اور عبد القدیر نے خود انہیں گاڑی میں بٹھایا تھا۔ قدیر اس وقت تک اسٹیشن پر موجود رہا تھا جب تک ٹرین روانہ نہیں ہو گئی۔ اور یہ عبد القدیر کون ہے؟ میں نے متجذب انداز میں دریافت کیا۔ قدیر مقتول کے ساتھ نیو ہیون ہوٹل میں کام کرتا ہے جناب، ASI نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں قدیر کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، لیکن ٹھہرے میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں۔ میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ایک گہری سانس چھوڑی، پھر بڑے پرجوش انداز میں مجھے کراچی والی کارگزاری کے بارے میں بتانے لگا۔ اس کے مطابق اس نے کراچی پہنچ کر سب سے پہلے محکمہ جاتی ذمہ داریوں کو پورا کیا، پھر صدر میں واقع نیو ہیون ہوٹل کا رخ کیا اور اس ہوٹل میں عبد القدیر سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ قدیر نے اس بات کی تصدیق کی کہ مقتول اسی ہوٹل میں کام کرتا تھا اور یہ کہ اس نے اپنے گاؤں جانے کے لیے 15 دن کی چھٹی لی تھی۔ وہ اپنی بیمار ماں کو دیکھنے جا رہا تھا۔ قدیر ہی کی زبانی ASI کو پتہ چلا کہ 7 دسمبر کو آفتاب نامی ایک شخص بھی مقتول کے ساتھ ہی گاڑی پر سوار ہوا تھا وغیرہ وغیرہ۔ ASI نے مجھے بتایا تھا کہ وہ عبد القدیر نامی اس بندے کو اپنے ساتھ تھانے لے کر آیا، لہٰذا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ براہ راست قدیر سے سوالات کروں تاکہ جلد از جلد اس کیس کو نپٹایا جا سکے۔ میں نے ASI سے کہا، ٹھیک ہے گلفراز، تم قدیر کو یہاں بلا لو، باقی باتیں میں خود اس سے کر لوں گا۔ اوکے سر، کہتے ہوئے ASI اٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد قدیر کو لے کر آ گیا۔ میں نے عبد القدیر کو بیٹھنے کے لیے کہا اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک میانہ قد شخص تھا، رنگت گدمی اور صحت غیر تسلی بخش۔ میں اس کی عمر کا اندازہ 35 اور 40 کے درمیان لگایا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نہیں تھے۔ میں نے اس کی آنکھ میں دیکھتے ہوئے پوچھا، قدیر تم مقتول غلام عباس کے ساتھ نیو ہیون میں کام کرتے تھے؟ جی ہاں، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ اس کی موت کا سن کر مجھے سخت افسوس ہوا ہے جناب۔ عباس بہت ہی اچھا بندہ تھا، بالکل ہیرے جیسا۔ وہ اس ہوٹل میں کیا کام کرتا تھا؟ میرا اشارہ مقتول عباس کی جانب تھا۔ قدیر نے بتایا، اس کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی، لیکن عام طور پر وہ روم سروس پر رہتا تھا اور اس کام پر وہ بہت خوش بھی رہتا تھا کیونکہ اس قسم کی ڈیوٹی میں اضافی آمدنی بھی ہو جاتی ہے۔ ہوٹل میں ٹھہرنے والے اچھی خاصی ٹپ دے دیتے ہیں۔ وہ ہوٹل کے مینیجر سے منت کر کے روم سروس کی ڈیوٹی لگوایا کرتا تھا۔ وہ باقی نہیں رہا۔ اس نے دل گرفتہ انداز میں بات مکمل کی تو میں نے استفسار کیا، تم اس ہوٹل میں کس قسم کا کام کرتے ہو قدیر؟ جی میں باورچی ہوں، اس نے جواب دیا، کچن میں کام کرتا ہوں۔ لگتا تو نہیں ہے؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ جی کیا نہیں لگتا؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، قدیر تمہاری صحت کو تو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں خوراک سے کوسوں دور رکھا جاتا ہے، ورنہ باورچی کو یہ غیر یقینی صحت تو زیب نہیں دیتی۔ وہ قدرے شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب مجھے کھانے کا زیادہ شوق نہیں ہے، ورنہ ہوٹل میں کسی شے کی کمی ہے اور نہ ہی پابندی۔ کھانے کا شوق نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تمہیں تو اشتہار انگیز اور لذت امیز کھانوں کی خوشبوئیں سونگ سونگ کر ہی صحت مند ہو جانا چاہیے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے میرے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے پوچھا، ہوٹلوں والے باورچی اچھے باورچی کو عموماً بڑی مشکل سے چھٹی دیتے ہیں، تمہیں یہاں آنے میں کسی دشواری کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ سیر تو نہیں چاہتا تھا کہ میں آؤں، اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، لیکن آپ کے ASI صاحب نے قانونی دباؤ ڈال کر میرے سیٹ کو مجبور کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے حق میں یہ اچھا ہی ہوا ہے۔ کیا اچھا ہوا ہے، ذرا وضاحت کرو، میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ قدیر نے بتایا، مجھے اپنے گھر گئے 1 سال ہونے کو آیا ہے، کئی بار سیٹ سے چھٹی مانگی، وہ اگلے مہینے کا کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ اب آپ کے کام سے آیا ہوں تو اپنے بیوی بچوں سے بھی مل کر ہی جاؤں گا۔ میرا گھر ادھر لودرا میں ہے جناب۔ کسی زمانے میں جب دیگر شہروں سے آ کر کراچی میں کام کرنے والے افراد کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج کل دیکھنے کو ملتی ہے، تو کام کے آدمی کو سیٹ حضرات بڑی مشکل سے چھٹی دیا کرتے تھے۔ ایک تو اس کی غیر حاضری سے کام کا خرچ ہوتا تھا، دوسرا یہ دھڑکا بھی ہر وقت لگا رہتا تھا کہ کہیں اس کام کے بندے کو کوئی دوسرا سیٹ توڑ کر نہ لے جائے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات میں تبدیلی آتی گئی اور اب تو صورتحال بالکل الٹ ہو کر رہ گئی ہے۔ ماضی کے بالعکس آج کل ملازم لمبی چھٹی پر جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کے جاتے ہی نوکری بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ آج جب وہ اپنے گاؤں گوٹ سے واپس آئے گا تو اسے اپنی جگہ پر کوئی اور شخص کھڑا ہوا کام کرتا دکھائی دے گا۔ ہم دنیا کے واحد قوم ہیں جنہوں نے بڑی حیرت انگیز اور ناقابل یقین ترقی کی ہے۔ ہمارے ہاں جتنی تیزی سے روزگار میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے بے روزگاری بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ
15-20 سال بعد ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ ملازم صرف اس شرط پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ان کے کام کے عوض زندہ رہنے کے لیے بس 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا مل جائے تو بہت کافی ہے۔ اور اگر واقعی یہ شرمناک نوبت آ ہی گئی تو پھر زندہ رہنے کے لیے ہر شخص کو ملازمت کرنا ہوگی، چاہے اس کی عمر 1 سال ہو، 10 سال ہو یا 100 سال، یا پھر یہ ایک لمحہ فکریہ ہوگا مزدور سے زیادہ اجر کے لیے۔ میں نے چند لمحات میں ان تلخ حقائق کو ذہن سے گزارا اور قدیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں حالات نے ایسا سنہری موقع فراہم کر ہی دیا ہے تو اپنے بیوی بچوں سے اچھی طرح مل ملا کر واپس آ جانا، لیکن میں تمہیں اس وقت تک فارغ نہیں کروں گا جب تک میری تسلی نہیں ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی اگر بزور قانون تمہیں کراچی سے لے کر یہاں تک آیا ہے تو مجھے امید ہے تم سے خاصی مفید معلومات حاصل ہوگی۔ ملک صاحب، یہ قدیر بہت ہی کام کا بندہ ہے جناب، ASI نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے تعاون سے میں نے مقتول کے بٹوے والا راز بھی پا لیا ہے۔ بٹوے والا راز؟ فوری طور پر میں ASI کا زاویہ سمجھ نہ سکا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب، مقتول عباس کے بٹوے میں سے جو 2 تصویریں برآمد ہوئی تھی نا، میں ان ماں بیٹی سے بھی مل کر آیا ہوں۔ قدیر مجھے اپنے ساتھ لے کر ان کے گھر گیا تھا۔ اس پرکشش عورت کا نام راحیلہ ہے، جبکہ 2 سالہ بچی سدرا راحیلہ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ یہ لوگ ادھر کراچی کے علاقے منظور کالونی میں رہتے ہیں۔ مقتول ان کا پڑوسی تھا۔ راحیلہ کے باپ اصغر علی کا فرنیچر کا کاروبار ہے۔ ایسے کے منہ سے برآمد ہونے والی انکشاف انگیز معلومات نے ایک لمحے کے لیے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ یہ اس کہانی کا وہ سنسنی خیز موڑ جو مجھے دور کافی فاصلے پر دکھائی تو دے رہا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس موڑ پر پہنچ کر کہانی کیا رخ اختیار کرے گی، وہیں کھڑی رہے گی یا دائیں بائیں کہیں مڑ جائے گی یا پھر خط مستقیم میں آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ میں نے عبدالقدیر باورچی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، مقتول تمہارے ساتھ ہوٹل نیو ہیون میں کام کرتا تھا اور کافی عرصے سے تم اس کے ساتھ تھے، مجھے یقین ہے کہ تم دونوں میں اچھی خاصی دوستی بھی رہی ہوگی۔ تم نے اس کی موت پر جس انداز میں دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، اس سے میری باتوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ تائیدی انداز میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولا، عباس میرا بہت اچھا یار تھا۔ یار سے دل کی باتیں نہیں چھپایا کرتے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ مقتول نے بھی تم سے اپنے دل کی بات نہیں چھپائی ہوگی۔ راحیلہ اور اس کی بیٹی سدرا کی تصویریں مقتول کے بٹوے سے برآمد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ان دونوں کا کوئی سنجیدہ تعلق تھا، ہے نا؟ ایسا تعلق تھا تو نہیں، قدیر نے متعاملانہ انداز میں کہا، لیکن سنجیدہ تعلق قائم ہونے کے روشن امکانات تھے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، ذرا وضاحت کرو۔ قدیر نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بتانے لگا، وہ دراصل بات یہ ہے کہ جناب، لگ بھگ 3 سال پہلے اصغر علی نے اپنی بیٹی راحیلہ کی شادی کی تھی۔ راحیلہ اصغر کی اکلوتی بیٹی ہے۔ شادی کے 1 سال کے بعد سدرا پیدا ہوئی۔ راحیلہ اس کا شوہر خلیل بہت خوش تھے۔ 1 سال اسی خوشی میں گزر گیا۔ جب سدرا کی پہلی سالگرہ منائی گئی تو ان کے آشیانے پر ایک بجلی سی آن گری۔ عین سالگرہ والے دن خلیل کی موٹر سائیکل کا ایسا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اسپتال پہنچائے جانے سے پہلے ہی کہیں اور پہنچ گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس واقعے نے راحیلہ، سدرا اور اصغر علی کو کس صدمے سے گزارا ہوگا۔ قدیر سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا تو میں اس انداز میں سر ہلانے لگا جیسے اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کچھ عرصہ تو راحیلہ اپنی سسرال میں رہی، پھر اپنے باپ کے پاس آ گئی۔ سسرال والوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کا تو یہ خیال تھا کہ راحیلہ کی نحوست نے خلیل کی جان لے لی تھی۔ وہ منحوس تھی یا لکی، اسے قطع نظر وہ اپنے باپ کی آنکھ کا نور تھی، لہٰذا اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو جگر میں سمیٹ لیا، اس کے ساتھ ہی ننھی سی نواسی کو بھی سینے سے لگا لیا۔ قدیر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ بعض اوقات انسان کس قدر نامعقول رویے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو بدبخت اور منحوس قرار دیتے ہوئے یکسر یہ حقیقت فراموش کر جاتا ہے کہ نصیب لکھنے کا اختیار کسی اور ذات پاک کو ہے۔ انسان تو اس معاملے میں انتہائی بے بس ہے، وہی قدرت والا موت اور زندگی کے معاملات بھی دیکھتا ہے۔ عباس میرے سامنے ڈھکے چھپے الفاظ میں راحیلہ کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ قدیر نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ چونکہ اصغر علی کے پڑوس میں رہتا تھا، لہٰذا ان کے گھریلو حالات کی اسے پوری خبر رہتی تھی، اور میں نے چند روز میں ہی یہ محسوس کر لیا کہ وہ دانستہ خبر رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے اپنا بیان ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں قدیر کے بتانے سے چند روز قبل ہی مقتول کے بٹوے سے برآمد ہونے والی تصاویر کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ چکا تھا، لہٰذا خاموشی سے اس بات پہ گردن ہلا دی۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، پھر 1 سال پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ سدرا 2 سال کی ہو گئی، راحیلہ کی بیوگی کا 1 سال مکمل ہو گیا، اور عباس نے بھی اپنے مشن میں اچھی خاصی ترقی کر لی۔ ابھی 2 ماہ پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اور راحیلہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ اصغر علی کو ان کے معاملے کی پوری خبر ہے۔ اس کی اصغر علی سے اس معاملے پر سنجیدہ گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کی
خواہش کی مخالفت میں نہیں۔ وہ عباس سے اپنی بیٹی کی شادی کو تیار ہے، لیکن اس رضامندی کے ساتھ ہی اس نے ایک شرط بھی لگا دی ہے۔ اتنا کہہ کر عبدالقدیر چند لمحات کے لیے متوقف ہوا اور ایک افسردہ سانس خارج کی اور غمگین لہجے میں بولا، ہائے، عباس کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ کتنا خوش تھا۔ تم اصغر علی کی کس کڑی شرط کا ذکر کر رہے تھے؟ میں نے اسے ٹوک دیا۔ وہ اس بات پہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، عباس نے مجھے بتایا کہ اصغر علی اس شرط پر اپنی بیٹی کی سے شادی کرنے پر تیار ہے کہ وہ ہوٹل کی ملازمت چھوڑ کر کوئی ڈھنگ کا قابل عزت کام کرنے لگے۔ اس نے عباس کو اپنے ساتھ فرنیچر کے کام میں شریک کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اصغر علی کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ عباس کو کراچی ہی میں مستقل رہائش اختیار کرنا ہوگی۔ وہ راحیلہ کو اپنے ماں باپ سے ملوانے تو لے جا سکتا تھا، راحیلہ کے مستقل گاؤں میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے راحیلہ کو نمایاں تعلیم دلوائی تھی اور چاہتا تھا کہ اس کی نواسی بھی زیور تعلیم سے اچھی طرح آراستہ ہو، جو ظاہر ہے گاؤں میں رہتے ہوئے تو ممکن نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں اصغر علی کا مطالبہ بالکل معقول اور جائز بھی تھا۔ اس نے رک کر لمحے بھر کے لیے تائید طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے عباس سے پوچھا، تم نے پھر کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اصغر علی کی باتیں ماننے کو تیار ہوں۔ میں ہوٹل کی ملازمت چھوڑ دوں گا، راحیلہ اور اس کی بچی کو ادھر کراچی میں رکھوں گا۔ میں نے اس کے عزم کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا تمہارے ماں باپ اتنے بڑے قدم کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ تم ان کی اکلوتی اولاد ہو۔ اس نے بتایا، جب میں راضی ہوں تو انہیں بھی راضی کر کے ہی دم لوں گا۔ اماں اکثر بیمار رہنے لگی ہیں، ابھی کل بھی ایک خط آیا ہے، یہاں اس کا مناسب علاج بھی ہو سکے گا اور مجھے بھی اطمینان رہے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اماں ابا کو بھی کراچی ہی میں لے آؤں گا۔ میں نے کہا، سوچ لو، تم بہت بڑی بات کر رہے ہو۔ وہ لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کراچی آنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا، میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، انہیں کسی نہ کسی طرح منا ہی لوں گا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر ایک بوچھل سانس خارج کی اور بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، چند روز پہلے عباس مجھے خاصا پریشان نظر آیا۔ میں نے سبب دریافت کیا تو اس نے بتایا، گاؤں سے خط آیا ہے، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ابا نے کہا ہے کہ فوراً پہنچو اور انہیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ پہلی فرصت میں گاؤں جانا چاہتا ہے۔ میں نے کوشش کر کے اسے چھٹی دلوائی اور کراچی سے روانہ کر دیا۔ مجھے کیا پتا تھا میں اسے آخری بار زندہ حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ آئندہ جب اس سے ملاقات ہوگی تو وہ منو مٹی کے نیچے گہری نیند سو رہا ہوگا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھیگ گئی اور وہ سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے چند لمحات تک قدیر کو اسی دل گرفتگی کی کیفیت میں بیٹھا رہنے دیا تاکہ وہ اپنے دوست کی موت کا غم منا سکے۔ 1 منٹ کے بعد اس نے نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اے ایس آئی گلفراز اور قدیر میرے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اے ایس آئی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، گلفراز، کیا اصغر علی اور راحیلہ کو عباس کی موت سے آگاہ کر دیا گیا ہے؟ جناب، یہ المناک خبر ان سے چھپائی نہیں جا سکتی تھی، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، لہٰذا مجبوراً انہیں بتانا پڑا۔ میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، ان لوگوں کو، خصوصاً راحیلہ کو تو عباس کی موت سے بہت دھچکا لگا ہوگا۔ جی ملک صاحب، اے ایس آئی نے اس بات میں سر ہلایا، اس نے اس واقعے کا بڑا گہرا اثر لیا ہے۔ وہ بضید تھی کہ ہمارے ساتھ یہاں آئے گی، لیکن اصغر علی نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس نے بیٹی کو سمجھایا کہ وہ صبر کرے، عباس اس کی قسمت ہی میں نہیں تھا۔ جب وہ باقی نہیں رہا تو اس کا تعاقب کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ سراسر خود کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی اور اس سے اس کی یعنی راحیلہ کی تکلیفوں ہی میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ باپ کی بات راحیلہ کی سمجھ میں آ گئی۔ اصغر علی ایک حقیقت پسند اور دانش مند انسان ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر عبدالقدیر سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم بھی منظور کالونی کراچی ہی میں رہتے ہو؟ نہیں جناب، میں ادھر کرنگی میں رہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے عباس سے کئی مرتبہ کہا تھا کہ وہ بھی میرے پاس ہی آ جائے، لیکن وہ اس موضوع کو بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس کا دل منظور کالونی میں نہیں بلکہ راحیلہ میں اٹکا ہوا تھا۔ جب یہ حقیقت مجھے معلوم ہو گئی تو میں نے اسے منظور کالونی چھوڑ کر کرنگی آنے کے لیے اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ تم کرنگی چھوڑ کر منظور کالونی چلے جاتے؟ میں نے سرسری انداز میں کہا، آخر وہ تمہارا دوست تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، قدیر نے سادہ سے لہجے میں کہا، بس میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں کرنگی میں آفتاب کے ساتھ مل کر رہ رہا ہوں اور مجھے وہاں کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں۔ آفتاب ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہے۔ او ہاں، میں نے چونک کر کہا، یہ ایسے ہی نے مجھے بتایا ہے کہ 7 دسمبر کی سپہر تم نے مقتول غلام عباس کے ساتھ ہی آفتاب کو بھی ٹرین میں بٹھایا تھا۔ وہ دونوں کراچی سے ایک ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ یہ ایسے ہی کا کہنا ہے کہ عباس کے قتل کے سلسلے میں آفتاب سے ہمیں مفید معلومات حاصل ہو سکیں گی، لیکن اس کے لیے ہمیں ساہیوال جانا ہوگا۔ ذرا یہ تو بتاؤ، آفتاب اور مقتول میں ایسا کیا تعلق تھا؟ کوئی خاص تعلق نہیں تھا جناب، قدیر نے ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بتایا، بس وہ دونوں میرے ذریعے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔